اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم۔ آج کا دن بڑا عجیب دن ہے ہمارے لیے۔ 24 مارچ ہے، ابھی پراپر گرمیوں کا سیزن شروع نہیں ہوا۔ گرمیوں کا سیزن نارملی 15 اپریل کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی جب بھی انسان کپڑے بدلے، یعنی سردیوں کے کپڑے اتارے اور گرمیوں کے پہنے، تو 15 اپریل کے بعد ایسا کرنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ لیکن ابھی موسم ٹھنڈا ہی ہے، اس کے باوجود بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ 5 گھنٹے کے بعد 40-45 منٹ کے لیے آ رہی ہے، اور یہ بجلی کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ایسے ہی چلتا رہے گا نظام؟ مطلب آپ ذرا سوچیں گے تو بات بنے گی۔ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، بجلی مفت میں مل سکتی ہے۔ اگر ریئل اسلام آئے، ریئل اسلام، تو بجلی، پانی، سوئی، گیس، یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مفت میں پوری دنیا کو مل سکتی ہے اگر ریئل اسلام آئے۔ بھوک ختم ہو سکتی ہے، جہالت ختم ہو سکتی ہے، اندھیرے مٹ سکتے ہیں، بٹ نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، احساس کرنے والے لوگوں کا آگے آنا ضروری ہے اس وقت۔ اور وہ جو خانقاہوں میں بیٹھ گئے جا کر، ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے منسٹریاں دی ہیں، یعنی منسٹرز بنایا ہے، وزیر بنایا ہے، یہ اگر اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آج نہیں تو کل جیسے بجلی گئی ہے، یہ بات میں نے بتائی ہے کہ جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو سارا ایکوپمنٹ، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان آج نہیں تو کل اس کی روح نے پرواز کر جانا ہے، اور یہ جو روح پرور منظر ہیں آپ نے دیکھے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے اللہ والے آئے اور بڑے بڑے دنیا والے آئے، یہ اپنا اپنا کام کر کے سب چلے گئے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہ جو بیسک ایمینٹیز ہیں اور جو ان سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی کوئی سینس نہیں ہے، یا ان کے اندر وہ جو حص ہوتی ہے احساس والی، ذمہ داری والی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک بھی نکما کوئی سرکاری افسر ہے تو دوسرے اس کو دفتر سے نکالنے کی کوشش میں ہوتے تھے۔ اب چونکہ ساروں کا اگر یہ حال نہ ہوتا، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کیسے میں روکوں، کیسے بتاؤں کہ آج کے دن میں 5 گھنٹے بعد 45 منٹ کے لیے بجلی آئی ہے۔ 45 منٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی کے پاس جب حالات ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بے روزگاریاں بہت زیادہ ہیں، کاروبار ہے کوئی نہیں، اور جب بجلی نہیں ہے تو ایک بات ضرور ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے کہ پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، چاہے اس میں کسی کی بھی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی۔ بہرحال ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ یا اللہ ہمارے ملک سے یہ بجلی، CNG اور سوئی گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس سے ہم کو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی۔ اب دیکھیں جب 5 گھنٹے بجلی نہیں ہے تو آپ سب فارغ بیٹھیں، کیا آپ اس دوران اللہ تعالیٰ سے کوئی رابطہ بنا رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، کوئی فکر کر رہے ہیں، کوئی نہا دھو کے پاک صاف کپڑے پہن کر؟ سارے کاروبار چونکہ بند ہیں، اگر کسی ایک دفتر میں 50 آدمی کام کر رہے ہیں، 50 کے 50 ویلے بیٹھے ہیں، چونکہ ہر جگہ جنریٹر موجود نہیں ہے، ہر جگہ UPS موجود نہیں ہے۔ بلکہ میں تو ایک ایسے سیاستدان جو ٹی وی پہ ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ہاں اتفاق سے ایک دن گیا تھا تو ان کے ہاں بجلی نہیں تھی اور جنریٹر بھی نہیں تھا، کوئی UPS بھی نہیں تھا، تو وہ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے اگر آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم، یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اور رحمتیں ہیں، یہ اسی صورت میں آپ کو ملتی ہیں۔ کسی کو ٹیکنالوجی مل گئی، کسی کو گاڑی مل گئی، کسی کو کوٹھی مل گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ واپس کیوں لے رہے ہیں آپ سے؟ کیوں ایسے اچھے سمجھدار لوگ آگے نہیں آ رہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں مہیا کرتے، بلکہ ہم دنیا کو دیتے، ورلڈ لیڈر ہوتے، لوگ ہم سے اپنی فرمائشی پروگرام پیش کیا کرتے، اور آج سننے والا ہے کوئی نہیں، سنانے والے سارے بیٹھے ہیں۔ یعنی میڈیا کے 100 چینل ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتہ کہ یہ بجلی گئی ہوئی ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اور کیا سیاسی جو اپوزیشن ہے یا سیاسی لیڈرز ہیں، ان کی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ایک مرنے کے بعد تو یہ بڑے
افسوس والے بیانات چھاپتے ہیں. تو آئی ایم سو سوری ایٹ دس اسٹیج کہ لیکن آپ سے بھی ہمیں گلا اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھتے اور دین اسلام پر چلتے تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو آگے بھیج دیتا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت جتنے بھی دھرنے دینے تھے ہم نے جو دھرنے دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں. اس وقت بھی اللہ ہی سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ اس عوام کا جو حال ہے کہ جتنی بھی مطلب جو اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں پسند نہیں ہے, وہ ہم نے اپنائی ہوئی ہیں اور ہم انہیں کو دین سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ایک غلط فہمی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ ریئلٹی آف دا ریئل پیپل پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ یہ حق اور سچ ہے کیا. جو کوئی کرتا جا رہا ہے اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. کوئی جیلم جا کے چھوڑ دیتا ہے, کوئی گجرخان جا کے چھوڑ دیتا ہے, کوئی کراچی جا کے چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ تک پہنچانا اور اللہ کی بات تک پہنچانا یہ اٹس ناٹ ایزی جاب. یہ چونکہ ٹیچرز بھی اب جب ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو ٹیچرز کیا بیچارے کریں گے. جو تعلیم کا معیار ہے, جو حالات ہیں اس ملک کے, تو آئی ول ریکویسٹ کہ جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جتنی بھی نعمتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ نے بجلی پانی سوئی گیس روٹی کپڑا مکان کی فراوانی ہو, روٹی بھی 1 روپے کی ملے, بجلی بھی مفت ملے, پانی بھی مفت ملے اور مکان بھی مفت ملیں, یہ مل سکتے ہیں. اسلام جب آئے گا تو سب کچھ ملے گا. جیسے زکوٰۃ ہے, اگر آپ دینے والے ہوتے اور یہ رمضان شریف میں جو ہیرا پھیری کر رہے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ اپنا یعنی جو مال جمع پونجی ہوتی ہے اس کو اس طرح آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو زکوٰۃ کا فرض ہونا ہے وہ لاگو ہی نہیں ہوتا. مطلب کتنے آپ سیانے ہیں اور کتنے سمجھدار ہیں, کس سے یہ چھپا رہے ہیں؟ اللہ سے چھپا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے, وہ سمیع و بصیر ہیں, علیم و خبیر ہیں, مالک ہیں, خالق ہیں, رازق ہیں. آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر آپ زیادہ کوئی بننے کی کوشش کریں گے, یعنی if you will try to pose yourself, so one day you will be exposed yourself. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں وقت آنے پر. تو آپ اس وقت سے ڈریں جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپوز کریں گے اور آپ کی دنیا میں بھی رسوائی ہوگی, ذلت ہوگی, خواری ہوگی. اور بہت سارے منسٹرز جیلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو عہدے ہیں, یہ جو کرسی کا جو گھمنڈ ہے, یہ جو اختیار کا مس یوز آف پاور ہے, یہ کب تک, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو آئی ول ریکویسٹ یو کہ آپ دین اسلام پہ چلیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانیں, لوگوں کا خیال رکھیں, لوگوں کے کام کریں. ہم نے بھی نوکریاں کی ہیں, ہم نے ایسے اداروں میں نوکریاں کی ہیں جہاں پہ پیسہ ہی پیسہ تھا. اگر ہم چاہتے تو یہ پنڈی, لاہور اور کراچی سارا خرید سکتے تھے. ایسے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے فضل سے اللہ نے پھر ہماری قسمت میں یہ امریکہ, جاپان, چائنا سب کھول کے رکھ دیا. لیکن ایون دین ہم بس اس سے پیار کرتے ہیں, اس کے پیچھے جاتے ہیں. ہمیں دنیا داری کا اتنا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر اس دنیا کو بنانے کی تمنا رکھتے ہیں, آرزو رکھتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, تو آپ کے لیے کہ وہ جو 10 لاکھ بندے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنا مال چھوڑا, وہ نواب جو تھے وہ وہاں سے یہاں آ کر بیچارے بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے. لیکن اسلام میں بھیک مانگنا اور بھیک دینا ناٹ الاؤڈ. ایک سسٹم ایسا ہوتا, ہر شخص اپنا سسٹم خود بنا سکتا ہے. جیسے ہم نے اپنا سسٹم بنایا کہ ہم نے کسی کو بھیک نہیں دینی, کسی کو خیرات نہیں دینی. ہم نے جو دینا ہے کھانا پکائیں گے, سب میں بانٹیں گے. چاہے وہ 1 کروڑ بندہ ہوگا, 1 لاکھ بندہ ہوگا, اپنے ہاتھ سے پکائیں گے, اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے. تو اپنے سسٹم کو آپ نے خود دیکھنا ہے. چونکہ وہ جو لوگ چوکوں میں کھڑے ہو کے گاڑیوں میں بیٹھ کر نوابوں کی طرح نوٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں, بچے مانگ رہے ہوتے ہیں, جوان لڑکیاں چوکوں میں مانگ رہی ہیں, اٹس ناٹ الاؤڈ. آل دا رسپانسبلٹی لائز آن دا گورنمنٹ. حکومتوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے معاشرے کو سیٹ کرتے, وہ اخلاقیات لے کر آتے. یورپ میں ایسا نہیں ہے. ہم یورپ گئے, جب تک یورپ نہ جائے بندہ گھر بیٹھ کر باتیں سنتا رہے یا ٹی وی پر دیکھتا رہے, تو اتنا جو یہ وین ہے اتنا براڈ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو ایگزیکٹ اسلام وہاں موجود ہے, وہ جنت ہے. اور جب آپ وہاں چلے جائیں گے, واپس آئیں گے, تو آپ کو یہاں آ کر رونا آئے گا کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. کہ یہ سارے جتنے بڑے لوگ ہیں یہ باہر جاتے ہیں تو یہ اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اپنے حالات کو بہتر نہیں کر سکتے.
ساری دنیا اگر انٹرسٹ فری بزنس کرے گی، یعنی سود سے پاک نظام نہیں آئے گا، تو سود کھانے والے کی کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی طاقت ہوگی، کوئی جرأت ہوگی اس کے اندر؟ کیوں یہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور کیوں یہ جا کر اسپتالوں میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر اپنا علاج کراتے ہیں؟ کیوں صحت نہیں ملتی ان کو؟ میں نے ایک بات بتا دی کہ میں تقریباً 15-20 سال سے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. بیماریاں آتی ہیں لیکن ایسے اللہ کے فضل سے وی گاٹ دی سولوشن آف ایوری پرابلم، کہ جب آپ درود شریف پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور نماز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے فار فزیکل ایکسرسائز ایز ویل، کہ اگر آپ نے فٹ ہونا ہے، ٹھیک ہونا ہے، طاقت لینی ہے، کچھ گین کرنا ہے، کچھ پانا ہے، کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو جو ذمہ دار کلرک ہیں، ایون جو چپڑاسی ہے، نائب قاصد ہے، پیون ہے، یہ بھی رسپانسیبل ہے. یہ نہیں کہ مطلب آپ ایسا کریں کہ جیسے باہر کی دنیا میں دیکھیں کہ جو چیئرمین آف دی آفس ہے وہ بھی تو ملازم ہی ہے، حالانکہ وہ آنر بھی ہے اس کا، لیکن رول ریگولیشن سب کے لیے ہوتے ہیں، سارے ملازم ہیں، وہ سب اس طرح ایک ہو کے کام کرتے ہیں. تو ہمارے ملک کا یہ حال کیوں ایسا بنا ہوا؟ ہر آدمی ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہے، اور کوئی ایسے ہیں جو کلیم کر رہا ہے. تو ہمیں نہ بلیم کرنا ہے کسی کو، نہ کلیم کرنا ہے. وی نیڈ ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ لائک دس. لیکن جو ہمیں چاہیے کہ بیسک ایمینٹیز جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو ملنی چاہیے. دس از دا رائٹ. اور اب آپ کیسے اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں؟ تو میں اپنا جو رول ادا کیا کرتا تھا اس کی ایک جھلک دکھا دیتا ہوں، ایک بات بتا کر پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جب بجلی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جب جن کا بجلی کا کاروبار ہے، یعنی جن کی انڈسٹریاں بند ہوتی ہیں، جن کے آپریشنز ہونے ہوتے ہیں، بجلی کی وجہ سے نہیں ہو پاتے، تو سارے مل کر کیا کہتے ہیں بجلی کو کہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. مانا کہ محفل ہنسی ہے، جواں ہے، لیکن بجلی تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جن کی بیوی روٹھ کے چلی جاتی ہے، واپس نہیں آتی. ایک دوست ہمارے پاس آئے، 5 سال سے ان کی بیوی جو تھی وہ گھر چلی گئی تھی. وہ باہر سے آیا تھا لڑکا، اور تقریباً 16-17 سال باہر رہ کر بھی گھر آیا تو یہاں پر بیوی ناراض ہو کے چلی گئی. 5 سال سے نہ نوکری تھی نہ حالات تھے کوئی. اللہ نے اس کو ہمارے پاس بھیج دیا. ہم نے جو بھی اسے سبق بتانا تھا بتایا. اللہ کے فضل سے 1 مہینے میں بچے بھی واپس آ گئے. ان کی امی جو بیمار تھیں وہ بھی ٹھیک ہو گئیں. خود جو اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی نوکری مل گئی. تو اللہ کتنا مہربان رحمان رحیم ہے. اگر آپ درود شریف پڑھیں گے اور نماز کو نہیں چھوڑیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھیں گے، تو یہ جو بجلی کا بحران ہے اللہ اسے نکال دے گا. جو روٹی کپڑے مکان کا جو مسئلہ ہے یہ سے نکال دے گا. جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. یہ پڑھنا تو ہے نا. جو ہم نے اور کام کیا وہ کیا کیا کہ یہاں پنڈی میں سیلاب آتا تھا تو ہم نے اس پہ ریسرچ کی. تقریباً 2 سال وی اسپینڈ فار دس پروجیکٹ کہ فلڈ کو کیسے روکیں. سیلاب تو بارشوں سے آتا ہے تو کیا کیا جائے. لیکن ہم نے 2 سال کے اندر جب محنت کر لی ہمیں پتہ لگ گیا کہ نالوں کے اندر جو پرابلم ہے کہ 8 فٹ گند ہے. یعنی نالے جو ہیں جو نیچرل یہاں پر جیسے ایک نالا لئی جا رہا ہے اور ایک نالا جو ہے وہ جراحی کس ہے. تو چونکہ نالا لئی جو ہے وہ بڑا ہے اور بڑے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے اس کی خبریں بہت جلدی پھیلتی ہیں. یہ جراحی کس جو ہے یہ غریبوں کے علاقے سے گزر رہا ہے، یہاں لاکھوں مرتے بھی رہیں کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا. لیکن چونکہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کا بھی خیال رکھیں، امیروں کا بھی خیال رکھیں. مال روڈ سے ادھر جو رہتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، مال روڈ سے ادھر جو رہتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمارا کام جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اسی لیے آپ کا خیال رکھنے کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل پچھتاؤ گے. کہ اور پھر آپ یہ کہیں گے بھی کہ جی ہمیں تو کسی نے بتانے والا تو کوئی تھا نہیں، انبیاء علیہ السلام تو چلے گئے. آپ تو انسانوں کی، مسلمانوں کی خاص طور پہ ڈیوٹی تھی کہ وہ رائٹ اور لیفٹ کو آپ کو بتاتے رہتے کہ کس رستے پہ چلیں گے، کون سے کام کریں گے تو بہتر ہوگا. تو یہ جو فلڈ کنٹرول پروگرام تھا ہم نے نالے جو تھے وہ 8 فٹ گند باہر نکال دیا تو نالے صاف ہو گئے. اور اس کے بعد کوئی سیلاب سلوک راول پنڈی میں نہیں آیا. اور ان نالوں سے جو متاثرین آبادیاں تھیں اللہ نے ان کو بچا لیا. تو یہ کام کرنے سے باتیں ہوتی ہیں. یہ خالی بیٹھ جانا اور تقریریں کرنا یا اس طرح نہیں ہوتا. یہ بجلی کا اگر محکمہ نہیں چلتا فرض کر لو کسی ایک نیک آدمی کو دے کے دیکھیں ایسے بجلی مفت میں نہ لا کر دے آپ کو تو میرا نام بدل دیجیے گا.
نیک آدمی کہاں سے لینا؟ اگر آپ کو نہ ملے تو مجھے بتانا، ہمارے پاس سارے نیک ہی نیک لوگ ہیں. ٹھیک. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. جتنے بھی ڈرائیورز ہیں خاص طور پر، جب یہ سی این جی کے پاس آ کر یعنی اسٹیشنوں پہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کو جو سیکنڈ کام کرنا چاہیے کہ یہ چلے جائیں وہاں پر وضو خانے میں وضو بنائیں، پاکیزگی اختیار کر کے وہیں پر سارے ڈرائیور بیٹھ کے ذکر الہی کریں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ مہربانی نہیں کریں گے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ساری گاڑیاں یعنی ایسی گاڑیاں اسٹیشنوں پہ یعنی یہ سی این جی اسٹیشنوں پہ لگی ہوتی ہیں کہ رستے بھی نہیں ملتے، رستے بند کر دیتے ہیں، اور ڈرائیورز جو ہیں وہ سارے بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں. تو جو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سوائے کام کی بات کے کوئی گفتگو کرتی نہیں تھیں، صرف اس سوچ کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ کہ یہ جو 2 فرشتے ہیں یہ میری بات لکھ نہ لیں. آج کی جو خواتین ہیں وہ تو اپنی جگہ کہ ہر گھر میں اگر خاص کیمرے لگے ہوتے تو اگر 3-4 خواتین بھی ہیں تو جوں صبح سے شام تک یعنی اتنا بی بی سی ریڈیو نہیں بولے گا، اتنا سی این این نہیں بولے گا جتنا ہر گھر میں یہ خواتین ایسے ہی فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں. یعنی کسی کا ایک کارنامہ اگر کوئی بھی چھوٹی مسٹیک بچے کی ہے تو جب تک وہ 100 بندوں سے شیئر نہیں کریں گے انہیں آرام ہی نہیں آئے گا. اور یہ کام نہیں کریں گے جو ہمارا کام ہے کہ ہم آپ سے بات کریں. تو یہ جو خواتین ہیں یہ بیٹھ کر کوئی ریکارڈنگ کرتی، کوئی کام کی بات بتاتی کہ کھانا کیسے پکانا چاہیے، کیسے سنت کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، کیسے اپنے بچوں کو اپنا بچہ بنانا چاہیے. کیوں آج بچوں سے پریشان ہیں؟ کیوں ایک لڑکی جو کراچی میں ہے، دوسرا لڑکا لاہور میں ہے، نہ کسی کو پتہ ہے، وہ صرف نیٹ پہ بیٹھ کر ہی ایک دوسرے کے اتنے مطلب قریب ہو گئے ہیں کہ اب ادھر کے بھی ماں باپ پریشان ہیں، لاہور والوں کے بھی، تو جو کراچی کی لڑکی ہے اس کے ماں باپ بھی پریشان ہیں. وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اب آپ کچھ بتائیں کہ ہم کیا پڑھیں تو کیا کریں کہ یہ جو یہ نیٹ کے ذریعے سے ان کی دوستی ہو گئی اور اب یہ ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہے. تو اس انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں. خواتین جو فضول گفتگو کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم یہ بیٹھ کر پڑھا کریں. ہر گھر میں اگر یہ 5000 دفعہ روزانہ پڑھا جائے تو کیا رحمتیں کتنی آئیں گی. اور رحمت کیا ہے؟ پھر یہ بجلی پانی سوئی گیس آئے گی نا. کہ اب جو آج کا دن لوگوں کا گزرا ہوگا کہ 10 گھنٹے سے بجلی ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اگر میری مطلب جو چوائس ہوتی ہے کہ آج جب بجلی نہیں تھی تو ہم سارا دن درود شریف پڑھتے رہے، تو وی ڈڈ ناٹ ویسٹ دا ٹائم. اور جو سمجھدار ہوتے ہیں، ہاؤ یو کین سیو یور ٹائم اینڈ دا لائف بوتھ. ہاؤ آئی ول ٹیل یو. باوضو رہیں، ہر کام کرتے وقت دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں. دیکھیں کیسے موج لگے کہ اللہ خوش ہوں گے. اور اللہ جب خوش ہوتے ہیں پھر وہ خوشیاں عطا کرتے ہیں، پھر نعمتیں عطا کرتے ہیں، رحمتیں عطا کرتے ہیں. یہ جو آج ہو رہا ہے کہ اگر بجلی نہیں ہے تو ہر آدمی بجلی والوں کو کوس رہا ہے، وابڈا والوں کو کوس رہا ہے، حکومت کو کوس رہا ہے. تو کوسنے سے تو کچھ نہیں ہے. کام کرتے نا. جب آپ کو ایک بات پتہ لگی، آج پتہ لگی، تو اپنے بچوں کو وابڈا میں کرائیں نا، انجینئر بنائیں نا، ان کو اس ٹیکنالوجی کی طرف کوئی سمجھ بوجھ دیں نا. آپ نے تو سارے بچوں کو گانے اور میوزک اور ڈانس پہ لگانا ہے، تو پھر ترقی کہاں سے آئے گی، علم کہاں سے آئے گا؟ تو اگر بجلی چاہیے، پانی چاہیے، گیس چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان چاہیے تو درود شریف کی کثرت رکھیں، باوضو رہیں. اگر آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، فرض کر لیں میرا بھی پروگرام سن رہے ہیں، سنتے تو ادھر سے ہیں، تو ذکر یہاں سے ہوتا ہے، ذکر یہاں سے ہوتا ہے، ذکر سانس کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اب اگر آپ نے میری صرف بات ہی سننے کے لیے آپ نے سارے سسٹم اپنے جو آل سینسز ہیں ان کو زیرو پہ کر کے رکھ دیا ہے تو کوئی بینیفٹ تو آپ کو نہیں ہوگا. تو جب میری بھی بات سن رہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھتے رہیے. زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ چاہیں تو زبان ہلا لیں تو اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کیونکہ سننے کی سماعت تو یہاں سے ہے. دیکھنے کی یعنی آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پھر بھی آپ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. تو آپ دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا سے کیسے کنارہ کشی کریں گے؟ تو دیٹس دی گڈ آئیڈیا کہ ہاؤ یو کین سیو یور ٹائم اینڈ لائف بوتھ. لیکن یہ کوئی آخری کہانیاں نہیں ہیں. اور محمد بن قاسم بھی آئے تھے، صلاح الدین ایوبی بھی آئے تھے، اور ہر آدمی نے اپنا اپنا رول ادا کیا. لیکن جس وقت سے آج گزر ہو رہا ہے، جس منزل سے یہ دنیا گزر رہی ہے، جس مشکلات سے دوچار ہے عوام، اس کا ایک ہی سلوشن ہے
کہ ہم اللہ کے رستے میں اپنا جان، مال، وقت، اولاد سب لگا دیں. لگانے سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی جہاد کرنا ہے؟ کیا ایٹم بم بنانا ہے؟ بس سنت کے طریقوں کو اپنائیں، وہ سیکھیں. مائیں اور والدین خاص طور پر یہ بچوں کو سکھاتے کہ دین ہے کیا، جینے کا کیا مقصد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئرز بنا رہے ہیں، فوج میں بھرتی کرا رہے ہیں. کیا کر لیا ان لوگوں نے؟ اس ملک میں تقریباً 50 سے زیادہ اکانومسٹ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیز کیے ہیں ان دس فیلڈ، اور مور دین 50 پیپل آر اکیڈمیشینس. کیا کیا؟ ایٹم بم بنانے والے بندے، آپ انہیں پوچھ رہے ہو کوئی؟ انٹرنیشنل فیم کے بندے، یعنی جنہوں نے سائنس کو ایجاد کیا، ایٹم کو یہاں پر ایٹم بم بنایا، اور آپ نے ان کو زیرو کر کے بٹھا دیا. ہے کیا آپ؟ ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ وٹ ول ہیپن، کہ جو کام کے بندے تھے، جن کے اندر کوئی نالج تھا، کوئی علم تھا، کوئی سمجھ بوجھ تھی، تو اب ہمیں اگر کرنا ہے اس دنیا کا مقابلہ، تو مائیں اور والدین اور بہن بھائی اور بچے بھی، خود خواتین اور لیڈیز اسپیشلی، وہ آنکھیں کھولیں. مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ کیا مرتے کسی کو نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ حالات ہیں جینے کے، ایسے جیا کرتے ہیں. لیکن جن کے پاس حرام کی دولت ہے، پیسہ ہے ان کے پاس، وہ لبرٹی مارکیٹ میں، گلبرگ میں، وہ کراچی کلفٹن میں وہ موجے کر رہے ہیں. ان کے ایک ٹائم کے کھانے کا جو 4 بندے اگر گھر کی فیملی ہے 6، تو ان کا 10,000 کا بل ہے ایک ٹائم کے کھانے کا. جبکہ غریب آدمی کی 10,000 تو تنخواہ بھی نہیں ہے، اس کا پورا مہینہ چلتا ہے، اس کا گھر چلتا ہے. اور امیر آدمی تو اس لیے بھی یہ امبیلنس سوسائٹی ہے. وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ ٹو بیلنس دی سوسائٹی. اور وہ آپ اگر عمل کرو گے تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ورنہ یہ دنیا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بس ہم خاکی ہیں، آج نہیں تو کل خاک میں مل جائیں گے. ہمارے پاس جتنا نالج ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، جتنی ٹیکنالوجی ہے سب کو موت آ جانی ہے، آج نہیں تو کل. آپ نے دیکھا تھا 4-5 سال پہلے زلزلے آئے تھے، اسپیشلی راول پنڈی اور اس علاقے میں، بالا کوٹ، اور یہ سب جو الٹ پلٹ ہو گیا تھا. جو لوگ اس میں شہید ہوئے، ان کے جو اہل و عیال ہیں آج تک اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکے. تو اللہ کی رحمتوں کو لینے کے لیے سنت کے طریقوں کو اپنائیں، اور زیادہ سے زیادہ باوضو رہ کر کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم یہ درود شریف پڑھیں. نماز روزے کا خیال رکھیں، اور دوسروں کا مال نہ کھائیں، جھوٹ فراڈ ہیرا پھیری سے نکلیں، اور پھر یہ بجلی انشاءاللہ اللہ دیں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کر دیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیں. ہم نے جو بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، چاہے وہ سی این جیز پہ بیٹھ کر اسٹیشنوں پہ، یا میدانوں میں جا کر کرکٹ کھیل کے. آپ دیکھیں کرکٹ کا میدان جو ہے، اور اس وقت جتنا پیار لوگ کرکٹ کی ٹیم سے اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ہار جیت کے مقابلے میں فیصلہ کن سٹیج پر ہوتے ہیں، اتنا پیار اگر آپ دین اسلام سے کر لیتے تو یہ دنیا بازیچہ اطفال ہے. میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا، میرے آگے کروڑوں روپے کے کیمرے لگا کر وہاں پر، اور یہ میچ آپ کو دکھایا جاتا ہے. پوری دنیا پاگل ہو رہی ہوتی ہے، اور موت کا آپ کو کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ اس نے بھی آنا ہے، آج نہیں تو کل. کیا سارے لوگ ساری عمر ہیرو تو نہیں رہتے، کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے زیرو بننا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ خود زیرو ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کو ہیرو بنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.